باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقصص القصص لعلہم یتفکرون صدق اللہ العلی العظیم صلوات و محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے اور تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ شبیر حسین زرگر صاحب مرحوم واسطے امام شہزادہ انعقاد ہے، اللہ پاک انہاں دے درجات وچ بلندی عطا فرمائے تے جناب خادم حسین زرگر، قاسم حسین زرگر، آسم حسینی صاحب خالق کائنات مدی توفیقات خیر کی اضافہ فرمائے۔ میرے محترم سامعین، اس سال ثواب دی مجلس ہے تو ظاہر ہے قرآن ہی پڑھیا جائے گا۔ اس سال ثواب واسطے قرآن پڑھیا جاتا ہے، قرآن خوانی ہوئے تو قرآن پڑھیا جاتا ہے، ختم پاک ہوئے پھر بھی قرآن ہی پڑھیا جاتا ہے۔ یہ مجلس پاک ہے، یہ بھی قرآن ہی پڑھیا جائے گا، لیکن وہ ختم پاک تے مجلس پاک تھوڑا جہا فرق ہوتا ہے۔ یہ جڑا ہے نا جی ختم پاک وہ قرآن سنیا جاتا ہے، مجلس قرآن سمجھا جائے، مجلس پاک قرآن حکیم نو سمجھا جائے۔ میرے محترم سامعین، سال ثواب واسطے میں جی آیت مجیدہ پڑھی ہے وہ دے متعلق یہ خالق فرماتا فاقصص القصص لعلہم یتفکرون۔ اے میرے حبیب، یہ جو قرآن میں قصے بیان کیے گئے ہیں ان قصوں کو ذرا تلاوت کیجئے، ان قصوں کی قصہ خوانی کیجئے، ان قصوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیجئے، یعنی فاقصص القصص، ان قصوں کی قصہ خوانی کیجئے۔ یہ جڑے قصے ایسا قرآن چ رکھے نے انہاں چوں قصے لوگوں سناؤ، کیوں؟ لعلہم یتفکرون، تاکہ بندے فکر کریں، تاکہ بندوں کو فکر ہو جائے، بندے سمجھ حاصل کر لیں۔ یہ مطلب ہے قرآن دی اس آیت وچ پتہ پک لگ گیا کہ قرآن فکر واسطے نازل ہوا ہے، قرآن سمجھن واسطے نازل ہے۔ اساں نوں سمجھنا ہے، ویسے دے کولوں اساں بڑے کام لینے، آیا ہے فکر واسطے۔ جڑے بندے دی فکر نہیں نہ بدلدی وہ قرآن دا مقصد نہیں پا سکتے، جڑے بندے دی فکر تبدیل نہیں ہوندی وہ قرآن دا مقصد نہیں پا سکتے۔ اساں دے کول بڑے کام لینے سوائے فکر تو۔ میں معاف کرنا تھوڑا جہا معذرت عرض کر رہا، اساں یہ تلاوت کیتی ہے، اساں یہ حفظ بھی کیتا ہے، اساں جی قسماں بھی چکیاں اعتبار دعان واسطے۔ یہ جو بندے تویز کڈے نے، یہ جو بندے جن کڈے نے، یہ جو بندے استخارے کڈے نے تو فکر نہیں کڈے۔ جہدے واسطے اللہ نازل کیتا سی نا انہاں جو کوئی کام اساں نہیں کیتا۔ تلاوت برکت ہے، تلاوت ایک برکت ہے، کرو گے ہاں حفظ کرو گے تو سعادت ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں حفظ کرنا سعادت ہے، واجب نہیں۔ قرآن نو حفظ کرنا سعادت ہے، قرآن نو حفظ کرنا سعادت ہے، واجب نہیں۔ اگر واجب ہوندی تے حشر والے دن سوال ہوندا تواڈے تے میرے تے کہ تو اینو حفظ کیوں نہیں کیتا۔ یہ سوال نہیں ہوئے گا، یہ سوال ہوئے گا تیرے کول قرآن پہنچیا سی تو فکر کیوں نہیں کی۔ یہ قرآن فکر تبدیل کرتا ہے۔ یقین کرو صحابہ کرام نے جدو اس قرآن نو سنیا انہاں دیاں فکراں تبدیل ہو گئی، فکر تبدیل ہوئی ہے تو بندے اسلام میں آئے۔ جنہیں بندے سرکار دا کلمہ پڑھیا انہاں دی فکر تبدیل ہوئی۔ میرے عزیز دوستو، فکر تے منٹ لگتے ہیں، میں منٹاں چ پڑھنا چاہنا کیونکہ میں 10 بجے پڑھنا سی تے پٹی صاحب اور بھی بڑا جی آخیا 10 بجے پڑھا لیا جے، 10 بجے پڑھا لیا جے، یہ نہ بہرحال 11:15 بجے کھڑا کیتا ہے۔ ہو سکتا ہے دسکے 10 ہی بجے ان کی پتہ جی، ہو سکتا ہے اس ویلے دسکے دا ٹائم جہاں وہ 10 ہے جی۔ دبئی جا کے گھنٹے دا فرق پیندا ہے کہ دسکے دا اتھے ہی پی گیا سا۔ میرے عزیز دوستو، یہ جڑی فکر ہے یہ منٹاں چ لبدی، حفظ سالاں چ ہوندا ہے، حفظ سالاں چ ہوندا ہے۔ سالاں وچ بھی حفظ ہو جائے نا پھر بھی بہت بڑی بات ہے۔ کئی تو ایسے عزیز گزرے نے جنہوں نے دو سالاں سورہ بقرہ یاد نہیں ہو سکتا۔ ایسی صورت بھی ہے، حفظ تے ٹائم لگتا ہے، فکر تے ٹائم نہیں لگتی۔ اتنے حافظ پا دیو
وہ 1 گھنٹے بڑا قرآن پڑھ دے گا. میں اینا نہیں پڑھنا لیکن فکر دینی. مقصد فکر ہے، مقصد فکر، مفکر فکر کرنے والا، حافظ حفظ کرنے والا. میں تمہوں فکر کرنے والے وچ تے حفظ کرنے والے وچ یہ 2-4 سیکنڈ فرق دس دینا. قرآن نو حفظ کرنے والا یزید دی بیعت کر سکتا ہے، فکر کرنے والا یزید دی بیعت. میں فکر پیش کروں. بہت شکریہ. فکر ایک ایسی چیز ہے. 9 اور 10 دی درمیانی رات نو ایک بندے دا نام حضرت حر. پہلے حضرت بھی نہیں سی، علیہ السلام بھی نہیں سی. یہ جڑا حضرت علیہ السلام ہوا ہے نا، یہ فکر دی وجہ پہ. میرے عزیز دوستو، اس جڑے نا حضرت حر، انہوں نے راتوں رات اسلام نہیں بدلیا، فکر بدلی. دین نہیں بدلیا، فکر بدلی. دین بدلے نہیں، فکر بدلی. نماز بھی ہر کو وہی سی، پہلے بھی تے بعد بھی. فکر بدلی. روزہ بھی ہو سی، حج بھی ہو سی، قرآن بھی ہو سی، شب بیداری بھی ہو سی، تہجد بھی ہوئی سی. بس فکر بدلی، فکر بدلی. ویکھ لو سارا اسلام کول ہوئے، فکر ٹھیک نہ ہوئے تو بندہ یزیدی ہوندا ہے. تہاڈی کیا بات ہے جی جنہ کمال کیتی ہے تساں. الحمدللہ میں پھر عرض کر رہا ہوں، یعنی اسلام سارا کول ہے تو بندہ یزیدی اور یزیدی سی نا جی. اچھا نماز سڑے یزیدی، روزے سڑے یزیدی، قرآن سڑے یزیدی، نماز سڑے یزیدی، ہر شے کول ہے تو پھر یزیدی. یہ تو مطلب ہے یزیدیت کسے بڑا دا نا نہیں، فکر دا نا یزیدیت. کسے بندے دا نا یزید نہیں، فکر دا نا یزیدیت. یزیدیت فکر چندی ہے. یار فکر اپنی اپنی ہر بندے دی فکر. یہ ذاکر نائک صاحب جان دے تھوڑا بہت. وہ بڑے جہاں بندے سنے مسلمان کر چھڑے نے، تے جڑے فکر دے بندے انہاں مسلمان کیتے آپ کو فکر دیتی نے نا. وہ جن انہاں مسلمان بھی کیتے نا اپنی فکر دے مطابق ہی کرنے، پر جڑی انہاں دی فکر ہے وہ دے مطابق ہی مسلمان ہونے نا. ظاہر ایک بندہ یار میں اگر شیعہ کہ میں کہوں شیعہ کراں گا تے اپنی فکر دے مطابق کر. کوئی بندہ کسی نے اہل سنت وچ لیاوندا ہے تو اپنی فکر دے مطابق لے. یہ ذاکر نائک صاحب نے انہوں دی فکر ہے کہ ابو طالب جہنم میں جانا ہے تو یزید رحمت اللہ علیہ اب مسلمان بھی یہیں دے ہونے. میں نہ جڑے انہیں کرنے میں وہ 1000 کر لوے، وہ 2000 کر لوے، وہ لکھ بھی کر لوے، ہونے وہ ہی نے جنہیں حضرت ابو طالب دے متعلق کفر کا فتویٰ دینا ہے تو یزید رحم اللہ آکھنا ہے. میں چوتھے پڑک دی مثال پہ دینا، مجھے بڑا یاد پہ ہوندے نے غلام قمبر صاحب ذاکر. وہ ایک باری کھانا کھان بیٹھے تو وہ سالن لیا کسی، پانی بہت زیادہ سی، باقی جڑی بھی کچھ ہے سی گھٹ ہی سی، صرف پانی پانی سی. وہ بہت پیڑا سالن، وہ روٹی ایسا کھا لی. قرآن میرے سامنے، میں آپ سامنے گل کروں. روٹی ایسا اوکھا سوکھا کھا لی، کیونکہ میزبان دے متعلق چمے گوئیاں کرنا کوئی اچھی بات نہیں. انہوں نے تو ٹھیک ہی پکایا سی لیکن پانی میں بہت سی. ایک بندہ مگروں آیا، وہ سکتا چاہ پینی جی. قمبر صاحب نے چاہ لے آؤ تو پانی ذرا تھوڑا رکھا جی کیونکہ سالن سی بہت سی. پانی تھوڑا رکھا جی، سالن چی بہت سی. اللہ دیا بندیا تو سارا ٹل لا کے جڑے مسلمان پہ بنانا ہے انج دے تے اگے ہی بڑے سال اگے نہیں رہے ہیں. مسلمانوں حضرت ابو طالب نو کافر بھی آکھی جاندے نے تے یزید رحم اللہ بھی آکھی جاندے نے. کوئی او گل کر جی دی فکر تبدیل ہو. کمال سار اٹھاؤ بھائی. میں کہنا فکر تبدیل ہوئی ہے حضرت حر علیہ السلام دی. 10 محرم دی صبح نو فکر دی گڑ کر کے قرآن چو فکر دین لگا، چونکہ اس سال ثواب پر کرنا چاہنا، مغفرت دی گل کرنا چاہنا، بخشش دی گل کرنا چاہنا. بخشش دی فکر بھی قرآن چ موجود ہے. بس ایک آیت او دے فطرتن جڑا بندہ کسی نو ویکھے گا نا زمین تے انگلیاں مار دیاں انہوں سمجھ آ جائے گی بندہ پریشان. یار بندہ زمین تے انج کردا ہوئے گا تیلے نال، تیلے بھی کوئی تیلا پھڑ کے بھی نا بندے آ جائیں تیلے نال کردے نے، بندہ پریشان. وہ زمین تے لکیر ماری نا ریت. شام دا کوئی بندہ سی حضرت حر نو جاندا سی. کہنے لگا حر کی گل ہے؟ حر بن ریاحی کی گل ہے؟ پریشان ہے کوئی؟ ہو سکا یار پریشان ہی. وہ سکا کردا کی ہے پیا؟ وہ لکیر ماری سن نا. کہنے لگے جنت تے دوزخ بکھری بکھری پہ کر. صاحب لانا کہ جنت کدھر ہے دوزخ کدھر. یقین کرو وہ بندہ کہنے لگا حر جے تیرے جیسے بندے نو بھی فکر لگ گئی کہ میں جنت جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا تو ساڈا کی بنے.
یہ مطلب یہ انداز دستا ہے کہ ہور نالوں وہ دے عمل تھوڑے سن. جہاں یار نمازی نو بندے آتا یار تینوں ہی نہیں فکر ہے تو ساڈا بے نمازا کا کی بنے گا. وہ حضرت ہور نو آتا جی تیرے جیسے بندے نو جنت دی فکر لگ گئی تو ساڈا کی بنے گا. یار تو شب بیدار ہے, تو روزہ دار ہے, تو نمازی ہے, تو باقاعدہ حاجی ہے, قاری قرآن ہے. ہوں میں تینوں چنگی طرح جاننا, تیرے پیو ریاحی نو بھی جانتا ہوں, تینوں بھی جاننا. تینوں کیویں شک پی گیا ہے کہ کدھر میں جہنم میں اتنا ٹر جانا. اس آخیا مینو رب کعبہ دی قسم مینو شک نہیں مینو یقین ہو گیا کہ میرا منہ جہنم والے پاس ہے, منہ میرا جہنم والے پاس ہے. ہو سکیا لکیر مار کے ارادہ کی کیتا. ہو سکیا میرا دل کرتا ہے میں دوزخ چوں نکل جا تے جنت چلا جا. ہو سکیا پھر تو جتھے ہونے ہو سکیا دوزخ چاہ جانا کتنے چاہنا ہے, ہو سکیا جنت. جنت کتنے ہے انگشت شہادت دا اشارہ کر کے آندا ہے آؤ جنت دا سردار کا. حضرت امام حسین والے اشارہ کیا. ہو سکے تینوں ہویا کی ہے, اینی میں گل سنانی سی ہوں آیت پڑھن لگا. ہو سکے تینوں ہویا کی ہے اگر تسا اس انداز نو سنیا نا قبلہ تو میرا موضوع تانوں ذہن چ آ گیا لعلہم یتفکرون, قصے بیان کر تاکہ بندے فکر کریں. فکر واسطے سارا قرآن آیا, حفظ واسطے نہیں آیا. پھر پیانا حافظ ہونا سعادت ہے, واجب نہیں. کئیاں تے جنی حافظاں دی شان بیان ہوئی ہے نا اینی کدی فکر کرنے دی شان بیان ہوندی نا تو سارے دے لیڈر دا نام ہور ہوندا. ہور نو بندے جان دے ہی نہیں. بندے حافظ دی شان بیان کیتی ہے کہ ایک بچہ حافظ بنا چھڑو وہ 7 بابے اتلے بخشوا چھڑدا ہے. اپنا ابا او دا ابا او دا ابا تے ابے دا ابا او دا ابا تے پھر او دا ابا. بھائی بڑی شان ہے. میں کدوں منکر پہ ہونا ایک گل میں پوچھن ڈا کے رکھنا, یہ جڑا قرآن نو زبانی یاد کر لوے وہ اتلے 7 بابے بخشوا دیندا ہے تے جتے اتنے قرآن نازل ہویا ہے وہ کو چاچا بھی نہیں پہ بخشوایا جاتا. واہ بھائی سبحان اللہ کیا شانہ نے. میں تے مفکر پڑھنا چاہوں. حضرت ہور دی ذرا فکر لے لو انشاءاللہ دے وچ نجات ہو جائے. بہت بڑے لیڈر دا نہ ہو رہے, بہت بڑے پروفیسر دا نہ ہو رہے, بہت بڑے لیکچرار دا نہ ہو, خدا دی قسم بہت بڑے قاضی تے جسٹس دا نہ ہو رہے. ایڈا بڑا اس فیصلہ کیتا ہے. او سا کیا ہویا تینوں کی ہے اے میرا موضوع ہے. او سا کیا یار راتی میں سوچ آئی بھائی کدو ہاں ہویا کی راتی وہ سوچ آئی. اوڑی سوچ ہے نا وہ فکر, سوچ فکر ہے. یہ مطلب عمل جدوں ہوندا فکر دے مطابق, عمل جدوں ہوندا ہے فکر دے مطابق ہوندا ہے. جیڑا بندہ لائٹ پہ اڑیکدا پہ جاوے تے کسی دا ککڑ کڈا آخر دے ذہن چ فکر ہے نا ککڑ دی, پہلا فکر آندی ہے پھر عمل ہوندا ہے. یارا پہلا فکر. جیڑے بندے ولیمے دی روٹی دا پتہ 3 بجے لبنی ہے سویر دا ککھ نہیں پیا کھاندا فکر وہ ذہن چ ہے نا. عمل تے ہونا جا کے 3 بجے. وہ یارا عمل تے جا کے ہونا ہے 3 بجے. وہ جڑا سویرے ہی ککھ نہیں پیا کھاندا یہ مطلب ہے عمل تو پہلا فکر ہوندی. عمل تو پہلا مولا تانوں جزائے خیر دے. قرآن تے میرا ہاتھ جے جدی فکر ٹھیک نہیں نا جنہیں بھی عمل کرے بیکار ہی جا. مہربانی کرو فکر ٹھیک کرو. اچھا جی تمہیں ایک فکر دی ہو میں یاد بڑیاں گلاں پہ آؤندیاں پر ٹائم کوئی نہیں. یہ نبی پاک نے نا بندیاں کو بت چھڑائے نے فکر دیتا ہے. وہ جڑے نبی پاک آندے ہیں نا یہ بت ککھ بھی نہیں, وہ آندے سن تو صادق ہے گل تو ٹھیک ہے. نبی آکھا ہے مٹی دے بت ککھ بھی نہیں. انہاں آکھیا سا کدوں آکھیا ککھ نہیں, سانو پتہ تو صادق, سانو نہیں پتہ تو صادق. پیغمبر نے آکھیا پھر وہ من جاؤ اللہ نو ایک, انہاں آکھیا من جانے روڑا ہی کوئی نہیں. جتے 360 اگے پہ مننے ہیں ایک تیرے والا سانو کی آکھن لگا بس. وہ 360 تے دھوپے چھاویں بھی کرنا پیندا نا. 360 نو کو دھوپے چھاویں کرنا پیندا. یعنی مٹی دا بت جدا سی وہ تے جدوں میہ آ جاندا سی اونوں اندر لے جاندا سی تے کتے بارش دل کرے تے ادھا اللہ ہی نہ کھور چھڑے بارش کی پتہ. ستو دے بت بنائے ہوندے سن ایڈے بےوقوف بندے. ستو دے بت حلوے دے بت کھان پین جتھے بھوک اللہ دوویں کام لے لینا. جتھے دل کیتا سامنے رکھ کے عبادت کر لیں, جتھے دل کیتا جو ادھا کو پانی نال کھا چھڑیا. رب ہی بھوک مٹاندا جی.
وہ آدھے سن ساڑھے 360 نے تو تپے چھاویں کرنے پیندے نے، تیرے والا صرف ایویں مننا ہی ہے، نہ وہ دسدا ہے، نہ وہ ذہن چاہتا ہے، نہ وہ خواب چاہتا ہے، نہ کوئی چڑھاوے منگتا ہے، کوئی گل ہی نہیں، تے تپے اندر باہر بھی نہیں کرنا پیندا، ایویں مننا ہی ہے نا، سانو کی فرق پیا پیندا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا 360 تواڈے والے بھی اسی ذہن چ رہن تے میرے والا بھی اسی ذہن چ رہے۔ میرے پیغمبر فرمایا میں رب منو آندا مینوں شوق کوئی نہیں، پہلا فکر تے بدلو رب۔ کمال ہے، تہاڈی فکر چ وہ بھی رب نے تے میرا بھی رب ہے، تہاڈی فکر چ وہ بھی معبود نے تے میرا بھی معبود ہے، تہاڈے کسے کام دے نہیں، بے فائدہ تے میرا کام دا تے میرا ہی فائدہ۔ 360 تہاڈے والے ایک وچ تسی میرے والا پا کے پھر رکھو، ساڈے واسطے سارے ہی کو جائے نے، شاباش تہاڈے۔ پہلا سوچ بدلو، پہلے سوچ بدلو۔ بابے بیٹھے سن مشرکاں دے بڑے بڑے بابے، وہ صلاح پہ کرتے سن، وہ گلاں پہ کرتے سن، ایک بابا چپ سی، اس بابے دا مینوں بڑا سواد ہے، تانوں بھی آ جائے، چپ بیٹھا سی۔ چپ بندہ اتنے بہ جانا، ذاکر ادھا لے جانا، اتنے بندہ بہا دے چپ کر کے ذاکر لو ویکھو وہ مت وج جائے کہ مینوں کو کی ہو گیا۔ ایک بابا بھی جو چپ بیٹھا، وہ بابے سارے صلاح پہ کرتے، انہاں آخیا یہ ساڈے بتاں دے عیب کڈدا، ساڈیاں بتاں چوں عیب کڈدا، میں فکر دی گل کرنا۔ انہاں آخیا کی آندا؟ ایک بندہ آندا بھی میرے نال اس بری کیتی ہے کی؟ انہاں آخیا حالانکہ سرکار ہر ایک نال چنگی کردے سن، انہاں دی نظر چ کوئی ٹھیک نہیں سن۔ پیغمبر نے انہوں پوچھا بھی تیرا بت کتنے؟ اس آخیا کہا، نبی پاک آخیا تم اتنے رکھ چھڑ، باہر لوکاں دے پیا نہیں۔ وہ آندا جی یہ میرا سونے دا۔ ہن زرگراں دی مجلس ہے، اس سوال سواب واسطے بھی زرگر نوں کرنا کروا بھی زرگر رہ جاؤ۔ بت دیکھو جی امیر بندہ تمہیں پتہ ہے جہاں سونے کا کام کرتا ہے وہ گھر شاواں سونے دیا ہو سکتی ہیں، سانو تو 2 توڑے لب جاتے اسی چھاڑا مارنے، انہیں بت ہی سارا سونے کا بنا چڑیا۔ اس دور کا پتہ نہیں سنیارا ہوئے گا، مینوں نہیں پتا، یا کچھ امیر بندہ ہوئے گا، ویسے گھر امیر بندہ بھی ہو سکتا، کوئی ضروری کسی نے رہی ہو۔ باہر آلو نے بت سونے کا بنایا، نبی پاک آخیا تم ہی باہر رکھ۔ وہ کہنے لگا واہ جی واہ چنگی گل پہ کر دو، میں باہر رکھا، اے مٹی کا کٹا بھی جائے تو ہور بنا لے گا۔ اے جڑے بت پہ یہاں کا تو شاہی کوئی نہیں، کھ بھی نہیں، تو ساڈا بت کوئی لے گیا مثلاً تو تمہیں پتا نقصان کنا ہے۔ پیغمبر مسکرا کے فرماندے نے واہ بھائی واہ، جڑا اپنا کھ نہیں کر سکتا وہ تیرا کی کرے؟ کمال ہے، جڑا آپ محفوظ نہیں تینوں محفوظ کی رکھے گا۔ نبی پاک نے دلائل نال لوگاں دی مت مار دیتی سی، تسی یقین کرو خدا دی قسم، دلائل نال مت مار دیتی۔ وہ بندے بہ کے کہنے لگے جی عیب کڈدا، سونے دا ہوے تاں وی عیب کڈدا، مٹی دا ہوے تے اوندا کھر جاندا، سونے دا ہوے تے چوری ہو جاندا، ستو دا ہوے تے کھا چھڑ دیو۔ اے ساڈیاں بتاں چوں معبوداں چوں عیب کڈدا ہے۔ انج کریے ونڈ لو، ونڈ لو جی، ونڈ لو، ونڈ لو۔ انہاں آخیا بھی اے جدے جدے بت دے متعلق گل کردا نا، ہر بندہ اس گلی چ کھلو جائے، اس نکر تے کھلو جائے، اس چوک چ کھلو جائے، ہر بندہ اپنے حساب نال یہ رب چوں عیب کڈے، یہ رب چوں عیب کڈے۔ وہ جو دسدا ہی نہیں، غیب ہے، جو مرضی پہ آکھی۔ ساڈے بت دے متعلق تے کہہ سکتا ہے یہ نک چھوٹا ہے، یہ قد چھوٹا ہے، یہ وڈے چھوٹے نے بت، یہ رب جو دسدا ہی نہیں، یہ چوں عیب کڈو۔ کوئی آکھے یہ رب انجدا ہے، کوئی آکھے انجدا ہے، کوئی آکھے انجدا ہے، عیب کڈو۔ ٹھیک ہے جی میں اتنے کھلو جاں گا، میں اتنے کھلو جاں گا، میں اتنے۔ وہ بابا چپ کیتا سی نا، وہ کوندا نہیں سی، سارے دی توجہ ہوئی۔ ہو سکا بزرگو تسی نہیں کوندے، وہ عربی تو مینوں وہ اتنے میں نہیں آتی، وہ تو ترجمہ مینوں آتا ہے۔ ہو سکا تسی چوڑا پہ مار دیو، میں کی بولا، تسی چوڑا مار دے پہ، میں چوڑ چوڑ کر دو پہ، یہ جی گلوں میں نہیں کدی بولیا۔ انہیں آخیا بابا بت تیرا بھی ہے تو ساڈے بھی ہیں، ایک نقائص کٹتا ہے، عیب کٹتا ہے، عیب۔ اسی یہ رب چو عیب کیوں نہ کڈیے؟ تینوں کی تکلیف ہے؟ ہو سکیا میں تواڈے تو اونج حیران ہاں، وہ تہاڈی مت وجی ہے، رب تے دسدا نہیں ہے تے دسدا نا، جدوں یہ چو عیب نہیں رب آئے تے رب چو عیب کے آباد۔ شکریہ قبلہ، انہوں آدھے نے فکر بدل صدقے جاواں۔ یار مشرک بابے دے جڑی ذہن چ گل آئی ہے کہ جدو یہ وچوں عیب نہیں دبا، یہ رب چو عیب کتوں لبے گا؟ یہ مطلب ہے فکر کردار سے بدلی جاتی ہے، تقریروں سے نہیں بدلی جاتی۔ پیغمبر نے پورے عرب دی فکر بدل چھڑی قبلہ،
میں قرآن کریم چوں فکر ایک پڑھ کے تھوڑے کو اجازت لین لگی. حضرت حر دی فکر بدلی. کی کیتا نے؟ اس آخیا ہوں دس چلا کتنے؟ اس کہا جنت. جنت کدھر ہے؟ اس آخیا ادھر. کدھر؟ جدھر حسین ابن علی. وہ کہنے لگا مینوں سمجھا کے جائیں. اس آخیا سمجھا دینا. اس آخیا ایک گل دس بھی قرآن آندا ہے؟ ہن فکر قرآن چ ہور نے کڈی. اچھا جی میں ایک تانوں ہن تجربہ کر دیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہو گئی جی گل. میں آیت درود پڑھی تسا فوراً عمل کیتا. کئی بندے پہ سوچتے ہیں شکر ہے تو نماز والی آیت نہیں پڑھ وہ بھی عمل کرنا پینا تھا. میں یار آیت پڑھی ہے درود والی تسا عمل کیتا کی؟ اللہ فرماندا میں پڑھنا ملائکہ پڑھ دیں تسی درود پڑھ تے تسا پڑھ دیتے. ہوں یہ درود پڑھن تو بعد بندے سمجھتے سی فارغ ہو گیا حکم پورا ہو گیا ہے. انہیں آخر سی پڑھو اصا پڑھ چل ایتھے ہوں فکر تہاڈی خیر ہوئے. ادو اچھا میں موضوع نبا نہیں سکتا جی میں میرے ذہن چون گل آئی. یار آیت بھی میں پڑھی تسا عمل بھی کیتا میں بھی عمل. اللہم صلی اللہ محمد میں بھی عمل کیتا. اسی سمجھنے فارغ ہو گئے نہ کوئی نہ بھائی فکر ہی نہیں آئی. ہوں فکر دیا جی پڑھ چھڑنا فکر نہیں. پڑھ چھڑنا ورد ہے. جنہیں درود پڑھیا انہیں ورد کیتا. ورد کرنا اور ہے فکر آنا اور ہے. ہوں میں دسن لگا فکر کی ہے تو ورد کی. سارا دن بندہ تسبیحاں کڈیاں تے درود پڑھی پھردے نے پڑھی پھر. حرام ہے جو کو فکر ہو. کئیاں تے تسبیح نو انج کر کے کردے سارا ایس پاسے نو تھک گیا تے ایس پاسے. ورد کرنے والے ہو فکر لے جو اج. ہائے ہائے درود وہ چیز ہے جڑا ساری کائنات ورد کر دی. بھائی نماز سارے ورد کر دیں نا. طارق جمیل صاحب ایک نئی فکر دیتی. وہ آندے کچھ بندے درود پڑھنا نہیں چاہتے انہیں نماز میں پڑھنا پڑ جاتا ہے. دیر انہوں نے کوئی نہیں کرتا. سارا دن وہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں بچوں آل کٹ چھڑ دیں. جدو نماز چاہتے ہیں پھر وہ گل پہ جاتی ہے اللہم صلی علی محمد. اے پوری دنیا نے ورد کیتا ہے. آج نوجوان فکر لے کے جان. اے فکر حضرت حر دے ذہن چاہیے. اوے 9 محرم تو پہلے حر درود دا ورد کرتا سی. راتوں رات انہوں درود دی فکر آئی. اور یار حر درود پہلے بھی پڑھتا سی فکر انہوں کی آئی ہے. میں دسنا حضرت حر نے اس بندے نو آخیا تینوں پتہ ہے جدو اسی آنے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اس نے شہادت دا اشارہ کر کے ہو رہا کیا او جڑا بندہ کھلوتا ہے ٹبے تے وہ بچ آؤندا ہے کہ نہیں آؤندا درود آؤندا ہے کہ نہیں آؤندا. ہو سکیا آؤندا ہے آؤندا ہے. ہو سکیا ہوں مینوں فکر راتی مینوں سوچ آئی. راتی مینوں سوچ آئی ہے مینوں فکر آئی. ہو سکا کہ یار تیری فکر تو صدقے تیری فکر تو صدقے فکر بدل جائے نا تے زہرا دا رومال مل جاتا ہے. کمال ہے. فکر بدلی ہے فکر بدلی ہے. ہو سکا فکر کی بدلی ہے. ہو سکا یار اسا صرف یہ نہیں پڑھیا صلو علیہ پڑھو بھی پڑھو پڑھو بھی پڑھو. کدو اتوں تک گل رکی ہے اگے فکر ہے وسلموا تسلیما. جس پہ درود پڑھا اسے تسلیم بھی کر. صلو علیہ وسلموا جدھر تے درود پڑھو ادھر تے سلام بھیجو تے جدھر تے سلام بھیجو پھر انہوں تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے. ہو رہا کیا بھائی ہوں سمجھ آئی جا. میں اس ویلے جہنمی ہاں. ہو سکیا کیوں اپنے آپ کو جہنمی آنا اور نمازیاں. ہو سکیا میرا جہنمی ہونے دی ہے کی نشانی ہے درود میں ایدے تے پڑھنا تسلیم میں ہو گا. تو غور ہی نہیں فرمایا. سر اٹھاؤ بھائی سر اٹھاؤ. درود میں ایدے تے پڑھنا تے تسلیم انہوں کرنا تے انہوں تسلیم میں انج کیتا ہے کہ میں دا راہ ڈک لیا یہ گھوڑے چبو چ ہاتھ پا لے میں دا راہ روکیا. حضرت حر پورے رستے میں نماز امام حسین پیچھے پڑھتے سن. حضرت حر کو 1000 دا دستہ سی. حر نماز وکھری نہیں سی پڑھتا امام حسین. یار انہیں رستہ روک کے نہیں کربلا سے لیا حر نہیں لیا نماز وکھری نہیں سی پڑھتا امام حسین دے پیچھے پڑھتا سی. یار امام حسین علیہ السلام مگر نماز پڑھتا
اس آخیا یار راتی مینوں سوچ آئی نماز میں یہ پیچھے پڑھنا بیعت میں وہی کر انہیں ہوں حکم بھیجا کہ یہ لڑ پو یہ لڑ پو رات کا انہیں آغاز کر دیتا ہے امام حسین علیہ السلام پاویں مہلت لئیے تے پاویں مہلت دیتی ہے یہ میں بحث نہیں کرتا ایک رات امام نے آخیا رک جو 9 محرم نوں حملہ ہو گیا سی ہو سکے کل کا انہیں حملہ کر دیتا ہے ہوں سویرے اٹھ کے آدھے نے یہ لڑنا ہے اس آخیا پھر اسی جنمی ہوں سارے کیوں اس آخیا جنوں تسلیم کریے نا وہ لڑی دا نہیں صدقے بھائی صدقے واہ اور کیسی فکر پوری دنیا نو دیتی ہے یہ مطلب ہے اور دسیا ایک ایک بندہ کلا کلا یزید نہیں ہوتا جیڑا ہی درود والے نہ لڑ پاوے وہ یزید ہے جیڑا کسے درود والے نہ لڑ پاوے مولا تو جزا دے او یزید ہے فکر تبدیل ہوئی ہے حضرت حردی میں مغفرت واسطے بخشش واسطے فکر پڑھنا پرانے زمانے ساڑیاں سوال ہوتے سن کہ دیے گئے پیراگراف کو غور سے پڑھیے اور نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب دیجیے شاعری ٹر گئے نے کاظمی صاحب اعلان کر کے یہ جو اسٹیج سیکٹری ہوتے ہیں نا یہ آخری بندے دا اعلان کر کے جا کے سو جاتے ہیں کہ ہوں تو مگر اعلان ہی کو نہیں رہے گا جہاں پہلے 2 اعلان کرنے ہوتے ہیں وہ بھی سگڑ پی ہوتے ہیں باہر پھر ٹر ہوتے ہیں ایک دا اعلان کیتا تے ٹر گیا ایک دا اعلان کیتا تے ٹر گیا اسٹیج سیکٹری کے بس کی گل نہیں بھائی وہ بندہ بھی سنتا رہا سارا وہ جڑے پہلے 2 سنے نا وہ مجبوراً سنے نے میرا اعلان کرنا وہ کر کے ٹر گئے کائنات تے ایک میرا نبی ہے جدا اعلان کرنے والا مریا نہیں اجے بھی چوتھے آسمان تے وڈے دا اعلان کیتا ہے نا مرنا کتنے سب چوتھے آسمان تے بیٹھا تے انتظار پہ کردا لو جناب علی اے میں ہوں نا قرآن چو پیراگراف پڑھ لگا وہ میں یاد تھا ٹیچر نے تو لیکچرار نے پروفیسر نے ایک سوال ہوتا ہے دیے گئے پیراگراف کو غور سے پڑھیے اور نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب دیں سب تو سوکھا سوال یہی ہوتا ہے پیپر شیپر دیتے کو نہیں میں پہنا سب تو سوکھا سوال یہ ہوتا سی اجے بھی ہوتا ہوگا میں پیرا پڑھنا اتوں تو وہ ہی سوالوں کے جواب دیں ہوں پاویں وہ سامنے لکھے ہے وہ پڑھنا آوے تو کوئی جواب دے بھائی کیا بات بہت شکریہ بچے محظوظ ہو رہے ہیں میں ہوں پیراگراف پڑھن لگا تو اج کل جڑے مائک نے نا یہ لے جاندے پورا کریے تو لے جاندے میرا دل کیتا نا تو میں لا کے تواڈے کول آ جانا بڑا لمبا ہوندا جی تانوں پتہ ہے جڑا سوزیاں تک اپڑ جاندا ہے نا دوں تک بھی نہیں اپڑدا میرا دل کردا آ کے میں سوال پوچھا 5 سوال پوچھن لگا میں تواڈے کولوں توڑ آنا پیا تے آ جاں گا ورنہ اتنے ہی مطمئن کر چھڑو بسم اللہ الرحمن الرحیم پیراگراف پڑھنا ہے مغفرت دی فکر دے رہے مغفرت دی مجلس ہے نا جی یہ سارے ثواب دی مجلس ہے میں فکر دے رہا اللہ پاک ارشاد فرماندے ہیں اے بنی اسرائیل دی گل ہے جی حضرت موسیٰ دی قوم دی گل ہے تے جتھے اج کل لڑائی جا رہی ہے فلسطین اے اتھوں دی گل ہے بیت المقدس دی گل ہے مسجد اقصی دی گل اللہ پاک ارشاد فرماندے ہیں اذ قلنا ندخلوا هذه القرية ہم نے موسیٰ کی قوم کو کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اچھا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا جو تمہیں نظر آئے جس پہ دل چاہے کھا جاؤ اور پی جاؤ کھان پین دے متعلق کہ بڑے سیریس ہیں سیریس بندہ جان دیو کھان پین دم سارا جان روٹی کھاندا ہے کئی بندے سیریس ہو جاندے نے روٹی دے متعلق وہ جڑے ویلے بندے بی بی پکاندی ہوئے روٹی یا ہانڈی تو نکے نکے چک چک کے تیلے وچ دھر دین اور سیریس ہوئے ہوندے نے پکڑی ہے تو میں موسیٰ دی قوم دے بندے بڑے سیریس سن روٹی دے متعلق پہلا انہاں عرش تو بھی منگوائی سی پتہ منو سلوا بھی انہاں منگوایا انہاں ٹھنڈے پانی دے چشمے بھی کڈوائے انہاں صاحبان بھی اللہ کو لوائے اے بدل دے اے بڑے نہ ناز نخرے بخائے تو پھر نبی نو کہن لگے کہ اسی اتوں آئیاں خوراکاں تو تھک گئے ہاں اگر ہو سکے تو زمین تو اگن والی شیواں چوں کوئی کھوا تو سانو آکاش چھڑیا منو سلوا کھا کھا عرش دیاں خوراکاں کھا کے جڑے اکے ہون انہاں دا پھر کی ہو سکدا جی اے قرآن ہے جی اے ساریاں گلاں انہاں جویں نائی نو مسالے نہیں لگوائی تے شام نو انہاں سارا دسنا شروع کر دیتا
کہنے لگا یا موسیٰ، کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد، اسی ایک کھانے تے صبر نہیں کر سکتے، یعنی ون ڈش تے ساڈا گزارا نہیں، فادعوا لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، جے سانو لڑانا ہی سانو ساگ چاہیے، سانو کھکڑیاں چاہیے نے، سانو کنک دیاں روٹیاں چاہیے نے، مسراں دی دال چاہیے تے گنڈے چاہیے۔ چلو میں قرآن پڑھنا، قرآن چ سب کچھ لکھا، اوترے ایڈے سن پہ ساگ بھی اسے موسم چ منگ لیا تے خربوزے بھی اسے موسم چ منگ لے۔ ہوں تو تمہیں پتا ہے بیاں نو دال آئے ہیں جٹاں نے، شاپر پا کے جڑیاں پیاں فصلاں اگدیاں نا، وہ بی نو دال لگا ہوں، وہ شاپر اتنے پا کے بی نو دس دے پہ باہر گرمی ہے، وہ بچارا باہر ہے۔ چلو اچھا، اور اجاز دس خدا دا نا آج لگے ہوندے نے شاپر، ایک کدے واسطے ہوندے نے؟ چونکہ اس بیج اگدا گرمی چ، یہ بیج نے سردی چ، وہ اتنے شاپر کٹ کے بن چھڑتے ہیں، وہ دستے ہیں پہ گرمی آ جائے، وہ آ جانا۔ اور خربوزے چٹے رنگ دے پکتے ہیں، ادو یہ رواج کوئی نہیں سن، ادو سردیاں چ ساگ ہوں سی تے گرمیاں چ خربوزے ہوندے سن، یہ ایڈے اترے سن، آخر گے خربوزے بھی ایتھے ہی چاہیے، ساگ بھی ایتھے چاہیے۔ میرا خیال انہوں نے دل چ گل ہونی ہے، جنگ تے قریب آئی ہے تے اللہ کو دو چار ہزار دیر کرے ساگ گھوٹن تے اللہ لا چھڑے فرشتہ، کہڑے ویلے آوے گا تے کہڑے ویلے کھاؤں گے، ساگ بھی ایتھے، خربوزے بھی ایتھے، مسراں دی دال تے نال کنک دے پھلکے تے نال گنڈے چاہیے نے۔ حضرت موسیٰ بڑے گرم سن، تنگ ہو کے کہنے لگے سن دے ہو پہ ہن کی پہ آندے نے؟ اللہ فرماندا ہے انہاں نوں آکھ لینا بنا، میں کہڑیاں دیگاں ترنیاں، کون فیکون، میں آخنا ہو جا تے ہو جانے، بندیاں سوا بنائیاں ہر شاہ سامنے آنے۔ اے ناز نخرے بکھا کے اے قرآن ہے، نبی آکے شہر چ داخل ہو جو، کہنے لگے کی کرنا ہے؟ لڑنا ہے، تو انہوں آندے نے فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تو جا تے تیرا نال رب اپنے لے جا، فَقَاتِلَا دو میں لڑو جا کے، تو لڑ تے تیرا رب لڑے، اِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اسی ایتھے ہی بیٹھے ہیں، کٹھے ہی کر چلیں گے، تسی لڑ کے آؤ دووے، کون کون؟ موسیٰ تے موسیٰ دا رب، ایو جہاں دی بخشش ہوندی تے نہیں نا پھر، جہاں نبی نال نمک حرامی کر جائے، کمال ہے یار، نمک نبی کا کھاتا ہے نا، آخر ساگ مٹھا تو نہیں نہ ہوندہ، نمک دے بچ ہوندہ ہی ہے، مہربانی یار، دا مطلب انج کر کے ایسا، لیکن اللہ جدو ایہو جہاں بخشش دا اعلان کر دیتا ہے تو میرا خیال ہے سانوں بھی انشاءاللہ اللہ بخشے گا۔ ساڈا تے نبی شفیع المذنبین ہے، حضرت موسیٰ تے شفیع المذنبین نہیں نا، ساڈا نبی تے مقام محمود دا وارث ہے۔ آؤ جی قرآن چو فکر لو تے میں نے اجازت دے دیو، پیراگراف میں شروع کر دیتا۔ اللہ فرماندہ شہر میں داخل ہو جاؤ، فَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، کھان پین دا تواڈے متعلق بڑے سیریس ہو، جاؤ جو مرضی کھاؤ تے جو مرضی پیو، بس ٹھیک ہو گیا۔ اللہ فرماندہ ایک کام تسا کرنا ہے، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور سامنے ایک دروازہ ہے خاص، جب اس دروازے چ داخل ہوئے نا سجدن، اتھے جا کے تسا سجدہ کرنا، دروازے میں جا کے تسا سجدہ کرنا ہے، وَقُولُوا، اور منہ سے کہنا ہے حِطَّةٌ، حِطَّةٌ دا مطلب ہے، یہ عبرانی تے عربی دا ملیا جلا لفظ، یہ دا مطلب ہے اتوں کسے شاید دا تھلے ڈگ پہ، اتوں کسے شاید دا تھلے آنا، انہاں کہا حِطَّةٌ کیوں آکھیا؟ اللہ فرمایا تو جو بھی کیتا نا، او دروازہ خاص ہے، بیت المقدس کا ایک دروازہ سے، نیٹ کھولو گوگل کھولو ساری گل تو مل جائے گی۔ آج کل کہڑا لائبریری جان دی لوڑ پیندی، وہ چج دی شے بھی نوجوانوں گوگل چو کڈ لیا کرو، اتے لکھو حِطّہ، ہے حکے والی توئیں تے گہے، حِطّہ لکھو ساری گل سامنے آ جائے گی۔ اللہ فرمائی تو داخل ہو جاؤ، جو کیتا جے میں معاف کر کے داخل ہو جاؤ، جب باب تے جاؤ نا باب تے سجدن تو سجدہ کرنا، وقولوا حِطَّةٌ تو منہ تو کیا کھڑے حِطّہ، حِطّہ جاؤ تسی بھی تے مگر ہی نہیں تے آکھو حِطّہ، حِطّہ مہربانی، حِطّہ حِطّہ کرتے جاؤ۔ اللہ فرماتا میں وعدہ کرنا، نغفر لکم خطایاکم، میں تمہاری خطائیں معاف کرنا، سبحان اللہ، میں تمہاری خطائیں معاف کر دوں گا، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم اپنے محسنوں کی نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں۔
اسی تہاڈیاں نیکیاں یاد رکھاں گے، اسی تہاڈیاں خطاواں ہی چھڈ دیاں گے۔ 5 سوال بنتے نے، وہ میں کرن لگا تے تہاڈے کول اجازت لین لگا۔ پہلا سوال کی ہے؟ پہلا سوال یہ بنتا ہے، کس نے کہا تھا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ؟ یارا 5-7 تے بولو کی ہو؟ پہاڑے سارے نہیں سن آدھے، سارے طرز ہی آتی سی، پہاڑے 5-7 نہیں آتے سن۔ اب 5-7 بندے بولو، میں یہ سوچا جی میں پیانا کس نے کہا تھا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ؟ اللہ۔ اللہ نے کیا کہا تھا کہ کچھ کھاؤ کچھ چھوڑ دو؟ نہیں، شکریہ۔ اللہ نے کہا تھا جو چاہے کھاؤ جو چاہے پیو۔ ٹھیک، 2 سوال ہو گئے جی۔ اگے اللہ نے فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ، جب اس دروازے پہ پہنچو تو وہاں کیا کرنا ہے؟ تہاڈی خیر ہوئے۔ 3 سوال ہو گئے جی۔ سجدہ کرنا۔ اللہ فرماتا ہے قولوا حطۃ، تے منہ تو کیا کرے؟ حطہ حطہ، بس کمال ہے۔ نہ مصلی، نہ نماز، نہ وضو، دروازے ہی داخل ہونا ہے، کیا کرنا ہے؟ حطہ چل، حطہ چل۔ مینوں دروازہ یاد آتا ہے، پاک پتن نہیں لگا بشتی دروازہ، وہ چ میں لنگ آیا جی، جی میں لنگ آیا۔ وہ میلہ محرم چ لگتا ہے، ادو اسی شیعہ نہیں سا ہوندا، میں ادو گیا سا اپنے مامیا نال گیا سا، چ لنگ کے آیا۔ اوتھے ویکھیا میں ایک پولیس والا ارلے پاسے کھلوتا ہے، ایک بشتی دروازے دے اگلے پاسے کھلوتا ہے، آ چک کے ایتھے ماردا ہے، وہ چک کے باہر ماردا، تو بندہ بشتی پولیس بشت ونڈدی میں اوتھے ہی ویکھی۔ وہ میں اتھے مینوں یاد پہ آندا ہے، اللہ فرمایا ایتھے بوئے تے کرنے سجدہ، تے منہ تو کیا کرنا؟ میں یاد ہو گیا سارے، منہ تو کیا کرنا؟ حطہ حطہ۔ اللہ فرمایا جب تم منہ سے کہو گے حطہ، آخری سوال ہے، تو میں بدلے میں کیا کروں گا؟ تہاڈی خیر ہوئے، تمہاری خطائیں معاف کر دوں گا۔ 100/100 نمبر لگ گیا پورے مجمع دا۔ تو سب 5 سوالوں کے جواب بالکل حاجی صاحب ٹھیک دیتے ہیں۔ رزلٹ کڈیے، رزلٹ آ گیا جی۔ اشارے ثواب پہ پڑھنا یار، انشاءاللہ ہو جائے گا اشارے ثواب۔ بخشش کا طریقہ اللہ پہ دستا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کسے پڑھ تاکہ لوگ فکر کریں۔ تیرا کی خیال ہے ایڈا پرانا موسیٰ دے دور دا قصہ نبی نے ایویں ہی سنایا؟ کیا بات ہے، کوئی فکر ہے نا دے وچ؟ شکریہ کہ ملا یارا، کسے فکر واسطے قصہ سنایا نا۔ پرانے زمانے جدوں ساڈیاں ماواں تنگ آ جاندیاں سن ساڈی چاں تو، ہن تے ماواں نوں آرام ہو گیا جی نا، ایڈیاں نوں جڑے چولی جی نے انہاں نے موبائل تے چھڑیا، وہ بھی آ اپنا کام سارا دن کر دیا نے۔ اسی بہت روندے سا، پتا جی بھائی نہ کوئی کھان نو شہ نہ پین، سویر دی 4 روٹی رونا ہی رونا۔ وہ پھر نانیاں نو چولی تر کے آندے سن، اپنے ابے نو بیبیاں دی سی، نانے کو کہانی سن، وہ کہانی سنتا سنتے سو جاتا سی۔ نانے دی کہانی ایڈی لمبی ہوندی سی، وہ انشاءاللہ بچہ چولی سو جاتا سی۔ تینوں میں گل دساں، دنیا جہان دے نانے کہانیاں سناندے نے سوان واسطے، حسین دا نانا سناندا جگان واسطے۔ صبح جا کے سنی کہانی، جا کے آباد رہو، کہانی سارے تک پہنچ گئی ہے جی۔ ہوں میں رزلٹ دین لگا، میں کہ اللہ پھر کی ہویا؟ دھیان نہ سنیا جو ساری کہانی سن کے ہوں ہنگڑایا جنا، ہوں رزلٹ آن لگا۔ اللہ فرماندا پھر کیا ہوا؟ نبی پہ سناندے نے صحابہ نو، میں پہ سنانا دس کے کہانی قصہ ہے، قصے دے وچ کوئی فکر، کہانی سن کے جانا جی کہ فکر لگ جائے، فکر لگ سن لو جی فکر۔ اللہ فرماتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، ان ظالموں نے وہ لفظ ہی بدل دیا جو ہم نے بتایا تھا۔ واہ واہ، سر اٹھاؤ بھی، سر اٹھاؤ۔ ان ظالموں نے وہ لفظ بدل دیا، وہ لفظ ہی بدل دیا۔ اللہ فرماتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بدل دیا ان ظالموں نے قولاً، وہ قول، وہ بات ہی بدل دی۔ کیڑی بات؟ حطہ حطہ حطہ۔ وہ لگے مذاق کرن، سجدے جاندے سن تے حرکتاں سجدے چیسیاں کرتے سن، وہ میں اتھے بیان نہیں کر سکتا۔ اے اللہ فرماندا ہے قول بدل دیا، پھر کیا ہوا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان ظالموں پر اللہ کی طرف سے اترا کیا؟ رجزاً، عذاب، من السماء، آسمانوں سے، بما كانوا يفسقون، وہ کافر نہیں تھے، فاسق تھے۔ جو دین قبول نہ کرے اسے کافر کہتے ہیں، جو مان کے پھر جائے اسے فاسق کہتے ہیں۔ صدقے جانا، صدقے جانا۔
انہوں نے موسیٰ کا دین قبول کیا تھا، پھر منکر ہو گئے. کیتا کی نے؟ اے قرآن ایدی سائٹ تے جڑی تحریر لکھی ہے شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے، وہ میری اینک تقاضا کر دی کہ ایتھے رکھ کے پڑھا تو ٹھیک پڑھیا جاندہ ہے. یہ مطلب ہے جڑا بندے کل رکھنا چکاؤ مولوی نو قرآن، میں تے اینک دی وجہ چک لوں، پھر بھی چکتے میں لیا نا. ذمہ دار بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ پاویں میں مجبوری تو چکیا، میں ہوں چک گیا جی. اعتبار تو ساؤن مرضی لڑ کرنا ہے. اے شاہ عبد القادر لکھتے ہیں وہ ٹھٹھا کرتے تھے. ٹھٹھا کنوں مذاق، ٹھٹھا کرتے تھے، سجدے کو بھی مذاق کرتے تھے. اور جہاں اللہ نے کہا تھا نا ہتا 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 کہتے جاؤ، وہ کہتے تھے ہنتا ہنتا ہنتا. ہتا دے بیچو نا نون پا لے، ہے تو بعد نون پا کے تے ہنتا. ہنتا دے میں نے کنک، سرخ کنک، کنک کنک ہے مذاق نہ کنک ہنتا ہنتا نال ہسدے سن نال ہنتا ہنتا کرتے سن. اے قرآن یہ سائٹ دی تفسیر ہے. شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے فرماندے ہیں پھر اللہ کی طرف سے طاعون کی وبا پھوٹ پڑی اور پھوڑے نکلنے شروع ہو گئے. دوپہر کے قریب 70,000 آدمی مر گئے تھے. کنے؟ 70,000. ہوں میں سوال دو ترے کرن لگا تو چھٹن لگا، اللہ انہوں بخشنا چاہتا سی کہ نہیں؟ یار ہونا جی تساں گل سنی، بخشنا چاہتا سی. ساری ساری رات عبادت آندا سی کرو، اللہ روزے آندا سی رکھو. اللہ کی آندا سی کرو سامان جا کے غریباں نو دے دیو. کی آندا سی؟ دروازے تے سجدہ کھان پین دا حساب کوئی نہیں، جو مرضی ہے کھاؤ. اے دروازے تے آؤ تے سجدہ کرو تے منہ تو آکھو ہتا دیاں فکر. یارا انی کہانی سنی جے فکر دیاں کادے واسطے پڑھتے تھا؟ فکر واسطے پڑھتے تھا. فکر دیاں آئی فکر. اللہ نے آکھیا سی ہتا، اونا کی آکھیا ہنتا. جڑا اللہ دا دسیا لفظ بدل چھڑے او دا ککھ نہیں رہندا، تے جڑا اللہ دا دیتا ہاتھ بدل چھڑے. تہاڈی کیا بات؟ شکریہ. ہاں جی تھوڑے ذہن چاہ گیا ہتا ہتا. ایک پچھلی کہانی نبی نے سنائی نا جو صحابہ کرام، تے صحابہ کرام پوچھنے لگے یا رسول اللہ وہ بندے بھی مر گئے پر افسوس ہونا تو ساڈا بڑا ہویا ہے. دیکھو جی صحابہ کرام تے تانوں پتہ ہے بڑے شریف اور سادہ انسان سن. کہنے لگے یا رسول اللہ ایڈے بد بخت بندے بھی کتوں لبتے ہیں؟ نہ اللہ مال پیا منگتا ہے، نہ اللہ بیٹے پیا منگتا ہے. کیا بات ہے بھائی؟ نہ اللہ ساری رات دی عبادت منگتا ہے، نہ تہجد گزاری پہ منگتا ہے. کرنا کی صرف اینا کام، صرف امیر بندے نو بندہ آکھے نا روپیہ 100 چاہیے وہاں بس ہے نا. صحابہ کہنے لگے بس اینا مطالبہ اللہ دا. جاؤ بد بختو، جاؤ بد بختو، تاؤن دے پھوڑیاں نال مر گئے ہو، تانوں تکلیف کی سی؟ سجدہ تے اج کرنا سی، ہتا تے بخشش، سجدہ کرنا تے بخشش، چکنا تے ہتا تے بخشش، چکنا. ویسے تہاڈا بھی یہی خیال ہے نا جڑا صحابہ کرام دا خیال سی کہ کام تے ہے کوئی نہیں، کرنا کی؟ چکنا تے منہ چوکی آکھنا، ہتا تے گناہ معاف تے خطاواں معاف، کھادا پیتا معاف، جنگ چو نسیا معاف. اور یار چھڈ کے نس گئے سن، تو لڑ تے تیرا رب لڑے. اللہ فرمایا ساریاں چھڈیاں. کرنا کی جی؟ چکنا تے ہتا. یہ بھی مجلس کسی نے بھول گئی تو پھر موج کرے. صرف چکنا ہتا، چکنا بوئے تے کیا محراب چ نہیں؟ وہ یارا محراب والی گل ہی نہیں. سجدہ نماز دا نہیں، اے نماز دا سجدہ نہیں، اے تعظیم دا سجدہ ہے. دروازے تے چکنے. صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ ایڈے کمڑے بندے بھی کسے امت دے ہون گے. اور جاؤ تہاڈا ککھ نہ رہیا، وہ چک کے ہتا آکھو تے گناہ بخشو. ایک صحابی دے بچے جیوں ہو سکے یا رسول اللہ یہ انہاں دی کہانی سانوں کیوں سنائی جے؟ فرمایا میں بھی ایک باپ دے کے جا رہا.
بخشش کرا لو جنہیں جنہیں کرانی ہے. فرمایا او کہ میں ہن لوڑے میٹھے رلا کے کھاؤ. یعنی سنی شیعہ رڑ جو. ایک کتاب اہل سنت دی ایک شیعہ دی. شیعہ دی کتاب بعد ہی دسنا. اہل سنت دی کنز الامال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 302. اور شیعہ دی بحوالہ نور الثقلین. صحابہ نے پوچھا یار اللہ رسول اللہ ہمیں وہ پرانی کہانی حطہ والی کیوں سنائی جا رہی ہے؟ نبی فرمایا علی باب حطہ من دخلہ منہ کان مومنا. میری امت میں علی باب حطہ ہے. جو اس کی تعظیم کرتا جائے گا اللہ معافی دیتا جائے گا. شکریہ. ایک روایت کے مطابق صرف حضرت علی دا ذکر ہے, دوسرے میں اہل بیت دا ذکر ہے کہ میری اہل بیت تے میری عطرت باب حطہ دا درجہ رکھ دی. میری اہل بیت دا چک کے حیا کر دے جو اللہ تہاڈیاں خطاواں معاف کر. عزیزو جنہ دے بوئے تے چکنا سی لوکاں انہاں نوں بوئے بوئے پھرائے. افسوس افسوس ہی کیتا جا سکدا. اس گل دا بہت افسوس. آباد رہو. افسوس تے لوکی اخبار پڑھ کے کر چھڑ. اخبار پڑھ کے بندے افسوس کر چھڑ. اے میں سامنے آ لگ دن اخبار پڑھیا وہ بچہ مچھیاں پھڑن گیا سپ پھڑ کے لیندا. وہ 2 دن سپ نال کھیڈدا رہیا. کدی بوتل چپا کدی باہر کڈ آکھے میرا یار ہے میرا یار. وہ دوسرے دن کتے نہر تے جا کے چھڈیا ان چھیڑیا وہ لڑ گیا. بچہ نہیں بچ سکیا. میں گھر بیٹھ کے افسوس ہی کیتا ہے. افسوس تے بندے اخبار پڑھ کے. حالانکہ غلطی بھی اس بچے دی سی. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. بچے وہ زندگی چا مشہور ہونے واسطے نا آ ویڈیو جڑیاں بناندے ہو پہاڑاں تے کھلو کے تے نہراں تے کھلو کے تے سپ پھڑ کے تے گڈیاں تے چڑھ کے تے ہاتھ چھڈ کے موٹر سائیکل. تانوں کی پتہ ہے تیری بہن دی نظر وچ تیری کی تانوں کوئی نہیں پتہ. نوجوانوں میں ماواں پھر منجی تو اٹھیاں نہیں دیکھی. جنہ دے پتر ہیں جی ٹر گئے نا پھر اٹھیاں نہیں. کچھ اپنی ماں باپ دا خیال کرو. کوئی مہربانی کرو. ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کنگا قتل ہوتے ہیں. اخبار میں پڑھنا روزانہ پڑھ لیکن پھر افسوس میں ضرور کرنا. بندے تے اخبار پڑھ کے بھی افسوس کر چھڑ دینے. کدی بیٹھیاں مسلمان نو افسوس ہی نہیں آیا زہرا دیاں تیاں لوکی بازار قتلاں تے ویر تے قتلاں تے مک جاندے. بڑے بڑے ویر پے نے تے قتلاں تے مکے نے. مولا تو بڑے ویر پے قتلاں تے مکے نے. اے بانڈو تھانے وچ بڑے بڑے وڈے ویر نے. اوتھے ایک میرے عزیزاں ایک مستور مینوں ملی. میں کہ بھین جی سناؤ کی بنیا؟ کہنے لگی بندے نسے نے بھجے نے دواں پسے کوئی جج نہیں. زندگی نہیں اچھی رہی. زندگی ساری برباد ہو گئی. اسی کسی دی شادی نہیں کر سکتے منگنی نہیں کر سکتے فنکشن نہیں کر سکتے اسی کٹھے ہی نہیں ہو سکتے. میں تسی کتھے رہندے ہو؟ انہاں آکھیا اسی پنڈ ہی ہوندے ہاں. تے میں دشمن ہو سکیا وہ تو پنڈ ہی نے ساڈے بندے نسے. میں تانوں کچھ نہیں آندے. انہیں گل کیتی مینوں ایتھے ہتھ پی گئے. وہ سکیا وہ آندے نے بیبیاں نال تے ویر نہیں نہ لے. یہ مطلب یہ آندے نے بڑا برا زمانہ آ گیا. جنہ بھی برا زمانہ آ گیا مستوراں کول لوکی ویر نہیں لیندے. خدا دی قسم گلی چ لڑائی ہوندی ہوے نا کسے بندے دی بندے نال بندے ہتھی پائے ہون سوٹے نکلے ہون پستول نکلے ہون اندروں کسی دی دھی آ کے گل کرے نا کی ہو گیا تانوں؟ خدا دی قسم میں دشمن انہاں کنا نال سنیا تے اکھاں نال ویکھیا. انہاں کہ دھیے تو اندر ٹر جا تیری ساڈے نال گل تیرے نال ساڈی کوئی گل نہیں. اوے لوکی تے دشمناں دیاں وی تیاں لڑائی دے ویلے اندر وار چھڑدے نے. تو 10 محرم دے ڈیگر نو زہرا دیاں دیاں دے خیمیاں تے حملہ کر دے. اشارے ثواب دی مجلس ہے تے جس بی بی تے مینوں مصائب واسطے حکم کیتا نے آنسواں واسطے کیتا نے. ورنہ پوری دنیا دے بندے لطیفے دہراندے نے کہ وہ گل پھر سنا بڑے ہسے سن وہ گل پھر سنا بڑے ہسے سن. ہسن واسطے بندے گلاں سناندے نے. ایک قوم ہی ویکھی ہے جڑی رون واسطے آندی ہے ذرا او بند پڑھیا جی ذرا او پڑھیا جی ذرا او پڑھیا جی. ہے میرے عزیز دوستو 2 ہستیاں کربلا چ ایسیاں گئیاں نے. اگر سفر نو ویکھیا جاندا اور موسم نو ویکھیا جاندا تے پھر وہ بی بی نہ جاندی جدی گود وچ 18 دناں دا بچہ موجود سی. وہ بی بی نہ جاندی جدے کول 3.5 سال دی تھی موجود سی. وہ بی بی نہ جاندی. پھر حضرت رباب گئے نے کہ نہیں؟ حضرت رباب گئے مدینے. بنو ہاشم ہے سن کے نہیں؟ بنو ہاشم حضرت محمد حنفیہ مدینے سن. حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار
جیسے مرد مدینے سن، حضرت ام سلمہ نبی پاک دی زوجہ وہ مدینے سن، حضرت ام البنین نبی حضرت عباس دی والدہ وہ بھی مدینے سن، حضرت سغرا سلام اللہ علیہ مدینے. کافی لوگ شبیر مدینے چھڈ کے گئے. جہاں 7 سال کی دھی چھڈ کے جا سکتا ہے انہوں 18 دن پتر کھڑن کا کی مطلب؟ حضرت علی اصغر بھی گئے ہیں تے حضرت سکینہ بھی گئے ہیں. حضرت رباب دے دو جڑی جوڑی ہے نا، شہزادہ علی اصغر تے شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ، یہ باقاعدہ امام دے حکم نال گئے. یہ جڑی کربلا دی جنگ ہے نا، جنگل چ ہوئی سی، انہاں تے لوگاں نوں پتہ ہی نہیں سی لگن دیتا اتھے کی ہوئے. حضرت عباس کو ڈردی سی پوری فوج. حضرت ہور جدوں معافی منگن آئے نا، حضرت عباس تو پرا پرا کھلوندے سن. حضرت امام حسین نے آخیا ہور عباس کو ڈرنا، اور آخیا میں تیری عزت کی قسم ہے ساری فوج تیرے عباس کو ڈرنا. یہ 500 کا دستہ ابن زیاد کرتا سی تے تو پھر پیغام جانا سی 500 اور بھیجو، پھر پیغام جانا سی 500 اور بھیجو. تے ابن زیاد پوچھتا سی وہ حسین ابن علی نال کنے بندے آئے نے؟ جن ہی فوج بھیجنا تمہیں تھوڑی نظر آتی ہے. آخر تے نہ خط لکھیا عباس نال آئے. تے پوری فوج حضرت عباس نو سفیر وچ بھیج چکی سی. ہوں میرا خیال ہے میرے عزیزوں تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی گی کہ کیوں حضرت عباس نے زیر چھڈن تو بعد بی بی آخیا سی واہ حجابا، ہاں میرا پردہ ہی قتل ہو گیا. عزیزوں شہزادہ علی اصغر تے شہزادی سکینہ یہ 2 بہن برا باقاعدہ امام دی منصوبہ بندی دے تحت گئے نے، کیونکہ عباس جیسا دلاور، علی اکبر جیسا نوجوان، قاسم جیسا مجاہد شبیر نال لے کے گیا سن. اس یزید پورے جہان نو آگ چھڑنا سی. آیا سی علی دے پتر تے پوترے لے کے میرے تخت تے قبضہ کرنے واسطے، میرے کو خلافت کھون واسطے. ایڈے ایڈے جوان آئے سن، بغاوت ہوئی ہے تے خروج ہویا ہے. وہ جڑا لفظ سی نا خارجی تے باغی، انہوں دھو کے نا تے مروڑ کے لوکاں دیاں پیراں تھلے مل دیتا ہے علی اصغر دے چھوٹے چھوٹے پیر. کڈے کڈے پیر. تسی 6 مہینے کا کدی بچہ اٹھ کے دیکھو، اتوں کسی میری بیٹی کو لے کے ویکھو وہ پیر کڈے کون ہے. تسی کوئی 3-4 سال دے درمیان بچی ہوئے وہ پیر ویکھیا جی کنے. میرے عزیزو مینوں انہاں 4 قدماں دی قسم ہے، انہاں تاریخ دا پانسا پلٹ دیتا ہے انہاں بہن بھراواں نے. کیوں اس یزید آکھنا سی خروج ہویا ہے تے حسین بغاوت کی تھی نعوذ باللہ، تے انہیں بندے لے آندے سن مینوں مار کے تے میرے تخت تے قبضہ کر. جتھوں جتھوں علی اصغر دا سر گزر جائے مولا بھائی تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. تساں کدی بچہ ویکھیا 6 مہینے دا سر ویکھیا؟ 2 ہتھاں نال نہیں پھڑنا پیندا چوری صاحب، 1 ہاتھ نال بچے دا سر نہ 6 مہینے دا اتھوں 1 ہاتھ نال. جہڑے ویلے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام نے قبر چو باہر کڈیا، تمہیں پتہ کیوں کڈیا؟ یاد آ گیا تمہیں؟ 60 بندیاں دی روایت ہے جڑے زمین چ نیزے مارتے سن حضرت علی اصغر نو لبن واسطے. جدوں نیزہ کھپ گیا نا حضرت علی میں اساس کرے تے دوبارہ اس کٹ کے انج بلند کیتا ہے تے جناب سکینہ آکھیا سی اماں دوجی وار شہید ہو گئی. انہیں لا کے نا نیزے تو تے پھر قبلہ سر کٹی. انہیں 1 ہاتھ نال اے میں ادو اگے ککھ نہیں پڑھ سکتا. اے حضرت علی اصغر نو قبر چو کٹ کے نیزہ کی رہ گیا ہوئے گا ناش مبارک دے وچ. نیزہ وجہ ایڈے بچے نو پہلا تیر وجہ تھوڑے جا گوشت نال سر نال جڑیا سی تے تھوڑا جا گوشت نال جڑے باقی تے سارا تیر کھا گیا سی. کیڈا کو گلا ہوندا 6 مہینے دے بچے دا 3 نوکاں تیر لگ گیا سی. تھوڑا جا گوشت ایتھے سی جہدے نال سر مبارک بدن نال جڑیا سی. اس ملعون نے حضرت شہزادہ علی اصغر نو 1 ہاتھ نال تصور نہیں کیتا. ایک ہاتھ نال پھڑے تے کدی سجے جاندا تے کدی کھبے جاندا. ایک ظالم سی پاویں کہن لگا کی کرنا، سر پورے کرنے سن تے سر کٹ کے تے ناش دے تھلے رکھ تے سر جا کے پیش کر پیا پورے سر ہو گیا نا. سر کٹدا کیوں نہیں؟ کنا کو ٹائم لگنا سی کیوں نہ. اس بے غیرت نے آکھیا میں اوتھے کٹنا ہے جتھے دی ماں ویندی. اے ماواں کفنا جو پتراں دے منہ اوکھے ویندی، ماواں کفنا جو پتراں دے پھلاں چ منہ اوکھے ویندیاں نے. بی بی رباب تیری جُتی تو میں تیاں قربان کراں. بی بی رباب فرمایا کٹ میں وینی ہوں
شہید دی ماں بن گئی. میں پیغمبر دے سامنے سرخر ہو گئی ہوں کہ میں بھی کربلا شہادت دا حصہ پایا ہے. اے شہزادہ علی اصغر تے جتھوں جتھوں سار مبارک گزرے ہے نا ایڈے کو سار بچوں نیزہ گزاریا ہوئے کہ نہیں ہو جانا ہے. جتھوں جتھوں سار گزرے ہے کوٹھے تے کھلوتے ہیں یزیدی فوج دیاں بیبیاں نے آکھا ہے جھوٹ بول دے ہو بغاوت کوئی نہیں. بچہ باغی ہے آباد رہو جی. جتھوں جتھوں شہزادہ گزرے ہے اوتھے بھی یزید دی ناکامی ہوئی ہے. تے جتھوں جتھوں جدا حکم کیتا نا جس بی بی دی مصیبت دا وہ اس شہزادے دی ہمشیرہ ہے. اے حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ دا کہنے پہ 2 جملے انہوں نے پڑھ دے ہو تے میں وہ پڑھ دینا 2 جملے 3 بہن نے وہ سن لو تسی مجلس اختتام میں پہنچ گئی. جتھوں جتھوں اے سر گزرے ہے اوتھے بھی فتح ہوئی ہے میرے مولا حسین دی. تے جتھوں جتھوں اے بی بی قید ہو کے گزری. حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ دی میں حالت تم دسا تے میں معاف کر دینا تسی عزادار بیٹھے ہو دل دکھ دے نے. کچھ ایسے بھی سارے عقیدت مند عزیز نے جڑے لفظ کمزوری انہاں نال برداشت نہیں کرتے. اس خاندان نال کمزور دے لفظ نو برداشت نہیں کرتے. میں انہوں کو معافی مانگ کے کہنے لگا ظاہراً کہنے لگا ظاہراً بی بی پاک دے متعلق سکینہ سلام اللہ علیہ دے متعلق میں پڑھیا ہے بی بی بہت کمزور ہو چکے. ظاہراً میں کہہ رہا ظاہراً عظم چ کمزور نہیں حوصلے چ کمزور نہیں. حوصلہ تے اینا کہ حضرت سجاد نو فرماندے سن فکر نہ کری میں تیرے نال. میں پڑھیا حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ دی حالت سی رنگ جناب سجدہ دا زرد ہو چکا سی. آباد رہو ایک ایک لفظ ہے جنہاں وچ مصیبت ہے. اکھاں جاگ جاگ کے بی بی دیاں سرخ ہو چکے ہیں. اے بازو تے ہڈیاں اتنیاں کمزور ہو چکیاں سن. بی بی دے ہاتھ کمبدے سن. پیراں دے تھلے پاسے شیشے وج وج کے ٹھیکریاں پھر پھر کے کنڈے وج وج کے انہیں ورم آ چکے سن کہ بی بی پیدل ٹور نہیں سن سکتی. تو یقین کرو میں پڑھیا بی بی چک کے رکھ دے سن حضرت سجاد کدی حضرت زینب کدی حضرت رباب. بی بی نو نا انہاں گھوڑیاں نال بھی ٹورے جی وہ بی بی نے پیو نال گل کیتی ہونے میں پڑھ دینا. یقین کرو میں تمہیں ایک روایت پہلے سنا دیا تھوڑی اینی توجہ ہو گئی ہے تے آنسو بھی میں ویکھ رہا تقریباً ہر اک وچ. ایک جگہ ایسی آئی جتھے نہ خیمہ لائے سن نہ بڑے وڈیا خیمے چ نہ اپنے گھوڑے بھی بدے سن کھچراں تے گدے بدے سن اپنے اپنے خیمے تے آئی سن ملاؤں تے بڑا خیمہ اج لا کے نہ کنات وڈی تے تھلے چھاں تھلے اپنے جانور بدے سن. تے زہرا دیاں تیاں تتے ٹبے تے چپ کر کے جب دوپہر ٹلی تے حضرت سجاد نے فرمایا اماں میری گود چو سکینہ نو کھڑو میں ذرا نماز پڑھ لوں. یہ مطلب ہے گود چی رکھتے سن بیٹھے سن تپے. میں پڑھیا پہ کنڈ حضرت سجاد دی سی تپ وال تے جڑی اپنی چھاں بنتی سی نا وہ دے وچ جناب سکینہ نو کٹے. احساس ہویا تو تسی قبلہ بیٹھے ہو اے لائٹاں تواڈے پیچھے نے تواڈی چوڑی اس ویلے نیرا ہے اس واسطے کہ تے چھاں بنتی ہے سورج اٹھے تے چھاں بنتی. وہ جڑی چوڑی چ چھاں بنتی سی نا اپنی وہ دے وچ بٹھایا سی حضرت سکینہ نے تے حضرت سجاد پہنتے سن دھوپ تے نہیں نہ لگتی. حضرت سکینہ فرمایا میرا اتنا خیال رکھنے والا میں پہلا مکا تو میرے ہونڈیاں نہ مکنا. میرا دل کرتا ہے مینوں موت پہلا آوے میرا خیال اتنا رکھے. میں اتنا ظلم نہ کیتا ہے. حضرت سجاد نے آکھیا پھپھی ذرا سکینہ نو پڑھو میں نماز پڑھنا. چک کے حضرت سجدہ دی گود چ رکھیا تے بی بی توپ والے پاسے کنڈ کر کے بہ گیا. چوڑی وچ حضرت سکینہ نو رکھیا تے جڑی صاحبان جڑا لگا سی نا انہاں جدے تھلے گھوڑے بدے سن وہ دی چھاں بھی بنتی سی تھوڑی جی. اس چھاں میں جا کے میرے مولا نے نماز شروع کیتی. ایک ملاؤن بھجدا آیا اس آکھیا چھاں تے تیرا کوئی حق نہیں یہ ساڈے خیمے نے اتنے جا کے دھوپے پڑھدا ہے. حضرت سجاد واپس آئے کہنے کہ پھپھی نہیں پڑھن دیندے. فرمایا بیٹا اتنے پڑھدا ہے. پتہ نہیں کہڑے ویلے بی بی رباب دی گود وچ بی بی سکینہ نو رکھیا ہے. حضرت سجاد فرماندے نے میں تکبیرۃ الاحرام کہہ رہا سا جدو میں اپنے آپ تے ٹھنڈک محسوس کی جسم تے میں کچھ ٹھنڈک محسوس کی. نہ کوئی درخت سی نہ کوئی بدل سی نہ کوئی سورج غائب سی. فرماتے نے جدو میں اکھاں کھول کے دیکھا تو میری پھپھی اج کھلوتی فرماتی سی پڑھ نماز ہے میرے پیو دی نسل دا وارث. سب بیبیاں حضرت سجاد دا خیال رکھدیاں سن.
جڑے کمرے وچ حضرت امام حسین دا سر سی اس خاص سپاہی سی یزید دا او دا نام طاہر او دا نام سی او دے تے اعتماد کردا سی یزید کھانا او دے ہتھوں کھاندا سی کوئی سیر نہ دے دے او دے تے اعتماد کردا اے ساروں ساکھا تو اپنے کمرے چ رکھ بڑا قیمتی سارے او سا کے شکایت کیتی کہ ساروں اتھوں اٹھوا لو مینوں نیند نہیں آتی یزید پوچھا کی ہوندی او ساکھا تو مننی نہیں گا تو سمجھ رہا خواب ہے تو میں تینوں سچی حقیقت پہ دس پاویں میرا خیال ہے تو پاویں خواب ہے تو پاویں حقیقت ہے میں تینوں سچی گل پہ دسنا اے نال زندان ہے جدو ایک بچی چھوٹی روندی ہے نا یہ سر پرواز کرتا یہ صندوق چوں نکل جاتا ہے بندہ بھی کوڑ کو نہیں ہوندا یہ چھت نال ڈک کے پھر تھلے آوندا خاص وقت انج ہوندا ہے کھورے معجزہ ہے پتہ نہیں میرا خیال ہے پتہ نہیں مینوں خواب آوندا ہے بہرحال مینوں نیند نہیں آوندی اے سار کتے دوسرے کمرے چ رکھوا حضرت سجاد نو سد کے کہنے لگا کوئی بچی روندی ہے فرمایا وہ میری بہن ہے کیوں روندی ہے حضرت سجاد فرماتے ہیں تینوں پتہ ہے وہ میرے پیو دی تھی ہے اجی دے پیو دا سر کٹ کے او دے سامنے سوٹیاں ماریاں سن وہ روندی ہے اے میری وہ بہن ہے جڑی ماں پیو دے سینے تے سوندی جدن کا قتل ہو گیا وہ تو سو ہی نہیں سکے وہ کچھ کھان پین تو آ رہی ہے وہ روندی ہے ہو سکے کسی طریقے چپ کر سکتی ہے یہی میں نے حکم کیتا نے 3 وین پڑھ دینا حضرت سجاد فرماتے ہیں تو میرے باپ دا سر میں دے میں اس سر زندان چ لے جانا ہو سکتا ہے پھر نہ روے واہ واہ تو ہی روئے کیوں میرا خیال ہے تمہیں ساری اگلی گل دا آباد رونی پتہ ہے میرے مولا فرماتے ہیں ہو سکتا ہے تہاڈی بھی جان چھٹ جائے وہ بھی دکھاں تو جان چھٹ جائے حضرت سجاد کی بلا آباد دامن آنج رکھے آؤ سار مبارک تو لے کے آئے نے زندان ادو بی بی والدہ ماجدہ دی گود دے وچ سن گود چ لیٹے سن جیڑے ویلے حضرت سجاد نے آکھیا نا پھپھی اما سکینہ نو پوچھو بابے نو ملنا نے اے لفظ آکھے نے نا جیڑی ٹور نہیں سی نہ سکتی وہ ایک دم چوڑی چھٹ کے زمین تے کھڑی ہوگی حضرت سجاد کو میں سکینہ تیرے پیر زخمی نے فرمایا بابا آئے نے فرمایا کی دساں بابا تے تیرے سامنے قتل ہویا ہے اب بابے دا سارا آیا ہی ملنے بابے شہادت میں تینے جو گئی نہیں شہادت میں پڑھ وین تیرے سنا دوں کی چاہی دا سی بی بی اگے ہو کے بابے دا منہ چوم دی ہے بابے دا سر چوم دی بابے نو نال نہ دی بابے نہیں سر نو تیاں پیواں دا منہ کفن چوں اوکھا ویندیاں کفن چوں پھلاں دے وچوں اوکھا ویندیاں تے جس دھی دے سامنے نرا سر کٹیا آ جائے پتہ نہیں وہ دھی دا ہی حوصلہ ہو سکتا ہے پہلا موقع سی جدو بی بی ویندیا سارنا آنج سار سی آنج فرمایا اے میرے بابا دا سارے اے تیرے مصاحبہ تو کائنات نثار کر دے بی بی مٹی تے لیٹ گئی حضرت سجاد فرماتے ہیں سکینہ ملنا بابے نال پیار کا بی بی فرما دی ہے ساری زندگی بابا سوندا سی تے میں سینے دے آؤں گی ساں آباد رہوں اج میرا دل کرتا ہے میں لیٹا تے تو بابا جان دا سر میرے سینے تے رکھ دے ہمیشہ میں اے مثال دیتی ہے پھر دے کے تواڈے کول اجازت لین لگا میرا قد ویکھ لو اے میرا سینہ ہے ایتھے میں قرآن رکھیا ہے ہن سوچو کہ ایتھوں قرآن میرا کڈے نیڑے بی بی زمین تے لیٹے نے حضرت سجاد نے جڑیاں کٹیاں رگاں سن وہ بی بی پاک دے سینہ مبارک ہوتے تے چہرہ امام حسین دا بی بی سکینہ ول کیتا ہے تے کنی نیڑے پھر دوویں پیو دی نیڑے سن بڑی دیر بعد مولا ہوندے سن لوگ سنان تے بی بی ہوندی سی پھوپھی دی گود وچ او پھر ایڈی دیر بعد بی بی نو بابا ایڈی نیڑے جدوں ویکھیا نے نا تے بی بی پاک نے قبلہ میں پڑھ کے حیران ہو گیا اس تفسیر میں بی بی نے ایک ہاتھ اٹھا کے نا ہولی ہولی اے ایتھے رکھیا چھوٹا ہاتھ دوجے ہاتھ نال ادھر دیوال بی بی نے اس پاسے کیتے نے ادھر دیوال اس پاسے کیتے نے اس ویلے حضرت امام حسین دے ابرو کٹے سن ہوں تے سملاؤں دیاں سوٹیاں نال لگوں سن میں پہلا وین ایتھے بی بی دے ہاتھ دووے آئے نے وال انج کر کے نا بی بی اے ایتھے ہاتھ رکھے نے جتھے شہادت ہوئی ہے نا ادو ہاتھ ایتھوں تھلے ڈگے نے تسا بہت شکریہ ہے تسا انج سنیا ایتھوں بی بی شروع ہوئی ہے ایک وین ایتھے انہاں نوں دوجا وین ایتھے ریش تے ہاتھ آئے نے تیجا وین
پھر وہ ہاتھ ڈگ پے جڑے اجے بھی رسیاں چ بندے سن کہ بلا آنج کر کے رسی سی تو آنتا جائے بی بی نے دوویں ہاتھ رکھے نے پہلا ویڑ کر کے ایڈی نیڑیوں پہ آنو وے کہ بی بی فرمایا بابا تینوں ہی منہ دے ماریا آواز آئی جنہ تینوں ماریا انہیں مینوں ماریا کیا بات بی بی فرمایا بابا تجھو تو اٹھاندہ سا مینوں مدینے تھلے لان لگتا سا تے چاچا چوک لیندہ سی چاچا اتارن لگتا سی تے اکبر چوک لیندہ سی اکبر اتارن لگتا سی تے پھوپھی چوک لیندی سی جس دھی دے پیر زمین تے نہیں سونا لگن دیندے میں گھوڑیاں نال بھجدی رہی دو وین ہو گئے تے ہاتھ ایتھے آ گئے کتے آخری وین آخری تھوڑیاں آوازاں نہیں بلند ہو گئی پہلا وین کی کیتا تینوں ہی ماریا نے دوجا ویڑ کیتا نے مینوں گھوڑیاں نال بھجاندے نا تیسرا ویڑ کر کے بی بی ایتھے ہاتھ آئے حضرت سجاد دی ذرا غربت ویکھ جدوں ہاتھ ایتھوں ایتھے آئے نے تے حضرت سجاد نو سمجھ آ گئی پتہ لگ گیا حالانکہ امام بھی کہ دنیا تو بی بی رخصت پہ ہوندی ہے خدا دی قسم حضرت سجاد دی چیخ نکل گئی تے فرماندے نے سکینہ چپ نہ کر تھوڑا بہت بول دی رہو تے تیرے ویر نو آسرا آباد رہو جڑے بڑے ایتھے ریش تے ہاتھ آئے نے آخری جملے نے آج وے کے بی بی فرماندی ہے بابا ایک واری ہون اکھاں کھول حضرت سجاد فرماندے اکھاں کھولن گے بابے نو تکلیف ہے زیادہ ہوے گا سکینہ گل کر میں تیرے کول ہاں پہلا ویڑ کر کے بی بی فرماندی اچھا بابا اکھاں کھول یا نہ کھول آج زخمی اونٹاں نال قرآن پڑھیا ہی کر جس نیزے تے اونٹاں نال قرآن پڑھے انہاں اونٹاں نال ایک واری بول کے دس میری دادی دا سر کتنی عمر ہے سفید ہوئے فرمایا 18 سال سغرا دا سر کتنی ہے فرمایا 7 سال آواز آندی ہے وے پردیسی بابلا اکھاں کھول میں جاؤں سالہ جزائر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ دعا کریے جناب مغفرت شبیر حسین زرگر صاحب واسطے گوندیاں اکھاں نال دعا کر رہے ہیں میری دعا دا طریقہ بھی تمہیں یاد ہو گیا 8واں امام فرماندے نے اکھ خشک ہون تو پہلا دعا کرو جلدی قبول ہوندی ہے دعاواں ذہن چ رکھو یہ اکھ خشک ہون تو پہلا مکانا چاہنا لمبی نہیں بیماراں دی شفا منگنی چاہیے مانگ لو بے روزگار دا روزگار مانگ غربت دور کرن دی شکایت ہے تے اللہ کو مانگ جدا کام نہیں وہ کام منگے بیرون ملک بچیاں دی زندگی دراز ہو جائے جڑے بہناں نو آ کے گیا نا شادی میں تیری آ کے کروں اللہ انہاں بھراواں دی خیر جنہ اماں نو آکھیا سی زیور ویچ چھڑ میں حاج تینوں آ کے کروں میرے اللہ انہاں دے کاغذات بن جان جتھے بھی نے جویں نے پردیس کیوں اسا کٹنا جے پاکستان دی معیشت بہتر ہوئے ایتھوں لوکی پردیس کھجڑ ہو کے نے ایتھوں پراواں نو پینا ویچ کے زیور ٹور دیاں جی تے کدی پتہ لگدا ہے اوتھے کشتی ڈوب گئی کدی پتہ میں کیڑی کیڑی گل نو محسوس کراں خالقہ اس ملک تے رحم فرما غربت دی آخری لکیر تے بندے زندگی پہ گزار دینے مہربانی فرما تے اینا لوگاں نو تے بالکل ہی ٹینشن نہ دے جنہاں نو ایک ہی ٹینشن کھا گئی ہے کہ زہرہ دی تھی بازار کے ہوئے یہ تھوڑی ٹینشن ہے اللہ دے بندے سی تے گھر جا کے روندے پھرنے تیاں نال لے کے پاکستان دی حفاظت واسطے فلسطین دے مظلوماں دی امداد واسطے جیڑی دعا بے روزگار دے روزگار واسطے مقروض دے قرضے ادائیگی واسطے اور جناب بے گھر دے گھر واسطے بے اولاد دی اولاد واسطے جدیاں نریاں بیٹیاں نے او دے بیٹے واسطے اے قرآن ہے اینو کھول لینا گناہگار بڑے ہاں خطا کار ہوں جدوں تو کریم ہونا نا تے چھوٹیاں گلاں کاہ کے تے بخش دینا بندیاں کہ ایتھے چک دے جاؤ تے میں تانوں بخشدا جانا تیری ذات جان دی ہے اے دے وچ دکھاوا کوئی نہیں نماز دکھاوے دی پڑھی جا سکتی ہے روزہ دکھاوے دا رکھا جا سکتا ڈیگر والے بندے اندر میرا روزہ ہے تینوں پتہ ہے نا اسی اندروں اس ویڑے تے چکے ہیں تو جاننا نا آنسو زہرا دیاں تیاں دے غم دا آوندا ساڈیاں اکھاں تہاڈی محبت عطا کیتی ہے نا انہاں دی ہن میں ترے واسطے دین لگا معافی دے دے ایتھوں نکلیے تے ایک گناہ ساڈے سر نہ ہوے معافی دے گناہ ساڈے بخش لے دعاواں قبول کر لے جے تے گناہ اڑے نے نا دعاواں وچ تو پہلا بخش لے مہربانی کر میں تے مغفرت والا سارا قصہ بھی قرآن چ پڑھیا تو واسطے صرف ترے نے تینوں علی اصغر دے آخری ساہ دا واسطہ
سارے گناہ معاف فرما، سارے دعاواں قبول فرما۔ دوجی التجا تینوں بی بی سکینہ دی آخری ہجری نہ ہو، سارے گناہ معاف فرما، سارے دعاواں قبول فرما۔ پٹی صاحبان واسطے میں دعا گوں، اتنا اچھا اہتمام اسلام کرتے ہیں، خالق کائنات تمام یہ بناؤ والوں جگہ دین والوں یہ سر سرمایہ خرچ کرنا ہمیشہ اللہ آباد رکھے، تو آن اللہ قبول فرمائے۔ آخری واسطہ ہے دل جا بھی نہ خود پاوے منہ نہ خالقہ ادو اگے ہو میرے کو بھی کھ نہیں، تینوں بی بی زینب دے شام دے بازار بہ بہ کے ڈھونڈا بس۔ ربنا تقبل دعا بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و زہرا و ببلا اللہم صلی